بھائی مجھے تو تم میرے بھائی کا ہی عکس لگتی ہو۔ اور سب کیسے ہیں؟ وہ ایک ایک کا حال پوچھنے لگی۔ وہ سب کی خیریت بتا کر کہنے لگی، آپ داور بھائی کی شادی میں نہیں آئی؟ داور بھی کتنا بڑا ہو گیا ہے ماشاء اللہ، شادی بھی ہو گئی۔ کیسی رہی شادی؟ میں نے ویڈیو دیکھی تھی تمہاری۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کون سی ویڈیو؟ اس کا سانس رکنے لگا۔ ایک دم ہی کمرے میں بہت گھٹن ہو گئی تھی۔ وہ جو داور کی ولیمے کے پر اسٹیج پہ بنائی گئی تھی، تم نے ریڈ فراک پہنی تھی نا؟ میں نے روہیل کے فیس بک پر دیکھی تھی۔ روہیل سے کانٹیکٹ ہے آپ کا؟ اس کی سانس ایک دم بحال ہوئی تھی اور وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ بولی، آپ فیس بک یوز کرتی ہیں؟ وہ ان دونوں کی جانب پشت کیے کیبنٹ کے دروازے پر اسی طرح ضربے لگا رہا تھا۔ ہاں، بس روہیل کی البمز دیکھنے کے لیے کرتی ہوں۔ تم استعمال کرتی ہو فیس بک؟ نہیں، پہلے کرتی تھی، پھر چھوڑ دیا۔ مجھے یہ سوشل میڈیا اور نیٹ ورکس پسند نہیں ہے۔ ہر شخص آپ کی زندگی میں جھانک رہا ہوتا ہے، انسان کی کوئی پرائیویسی ہی نہیں رہتی۔ اور حیا، تم جہان سے ملی؟ ایک دم خیالانہ پہ انہوں نے گردن پھیل کر اپنے بیٹے کو دیکھا، جو چہرے پہ ڈھیروں سختی لیے اپنے کام کی جانب متوجہ تھا۔ جہان، تم حیا سے ملے ہو؟ یہ سلیمان بھائی کی بیٹی اور رحیل کی بہن ہے، تمہاری فرسٹ کزن۔ مل چکا ہوں۔ وہ اب جھک کر دروازے سے کیل نکال رہا تھا۔ یہ رشتہ داریاں یاد رکھنے کے معاملے میں بہت پور ہے، ویسے کوشش تو کرتا ہے اور اسے رشتے یاد بھی رہتے ہیں۔ دراصل پھوپھو، رشتے انسان کو تبھی یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اسے رشتے یاد دلائیں۔ بچوں کا کیا قصور؟ سارا قصور تو والدین کا ہوتا ہے۔ اگر والدین ہی اولاد کو کبھی رشتہ داروں سے نہ ملوائیں تو الزام کس کے سر پہ رکھا جائے؟ سبین پھوپھو کا جوش و خروش سے چمکتا چہرہ ایک دم پھیکا پڑ گیا، مگر وہ اسی تلخی سے کہتی چلی جا رہی تھی۔ جہان بھی اب کام میں مصروف تھا۔ مثلاً آپ لوگ ہیں، آپ کئی دہائیوں سے ادھر مقیم ہیں اور شاید آپ کا واپس آنے اور اپنے خونی رشتوں سے ملنے کا جی ہی نہیں چاہتا، تو ہے نا یہ انفیئر نہیں؟ پھوپھو کا سفید چہرہ ایک دم لٹھے کی مانند ہو گیا، سفید اور پھیکا۔ پھر وہ بدقت ذرا سا مسکرائیں اور ہولے سے سر جھٹکا۔ ٹھیک ٹھیک کہہ رہی ہو، بس کبھی آ ہی نہ سکے۔ وہ مطمئن تھی، اپنے لہجے پر اسے قطعی کوئی افسوس نہیں تھا۔ یہ ان لوگوں کی بے رخی تھی جس کے باعث اس کا ان سے تعلق ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو گئی تھی۔ کسی کی منقوہ ہو کر بھی خاندان کے لڑکے اس سے امید لگانے لگے تھے۔ اس کڑوی دوائی کا ذرا سا ذائقہ اس کے ذمہ داران بھی تو چکھیں، جنہیں اپنے بیٹے کو یہ بتانا یاد بھی نہ رہا تھا کہ وہ اس کی کزن ہے اور بس۔ دفتن اس کی نگاہ فریج کے اوپر رکھے فوٹو فریم پر پڑی۔ اس میں ایک خوش شکل درمیانی عمر کے صاحب مسکرا رہے تھے، سر پر آرمی کیپ اور خاکی وردی کے کندھوں پر سجے تمغے اور پھول ستارے۔ یہ پھپھا ہے؟ وہ گردن اٹھا کر حیرت سے تصویر دیکھنے لگی۔ سبین پھپھو نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اس کو رشتے یاد دلائیں۔ وہ پلٹے بنا خاصا جتا کر بولا تو حیا چونکی۔ وہ تو اسے اتنا لا تعلق سمجھ رہی تھی، اس کا خیال تھا جہان نے اس کی تلخ باتوں پر دھیان نہیں دیا، مگر نہیں، وہ بظاہر نظر انداز کیے سب سن رہا تھا۔ وہ ذرا سا محتاط ہو کر سیدھی ہوئی۔ میرا مطلب ہے پھوپھا آرمی میں تھے؟ پاکستان آرمی میں؟ نہیں۔ جہان ہتھوڑی سلیب پر رکھ کر آگے بڑھا اور فریج پر رکھا فریم ہاتھ سے گرا دیا۔ تصویر والی طرف فریج کی چھت پر ہی سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ حیا، تم نے کھانا نہیں کھایا؟ میں بس لگا رہی ہوں۔ پھوپھو اب سنبھل کر دوبارہ سے حشاش بشاش ہو گئی تھی۔ حیا جواب دیے بغیر تحیر سے فریج کے اوپر اوندھے منہ گرے فریم کو دیکھنے لگی۔ اس کے ایک سوال کے جواب میں جس بد مزاجی سے جہان نے فریم گرایا تھا، وہ اب تک اس پر گنگ بیٹھی تھی۔ ممی، آپ کا کیبنٹ تیار ہے۔ وہ اب کیبنٹ کا دروازہ کھول کر بند کر کے کھول کے چیک کر رہا تھا۔ تھینک یو جہان، اور باتھ روم کا نل بھی؟ پھوپھو نے گول میز پر پلاؤ کا بڑا سا پیالہ رکھتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ پھر وہی بد مزہ پلاؤ؟ وہ خفیف سا سر جھٹک کر رہ گئی۔ رہنے دیں پھوپھو، میں کوئی ادھر اگر مگر نہیں، میں تمہارے لیے کچھ خاص بنا نہیں سکی، اس لیے اب انکار کر کے مجھے شرمندہ مت کرنا۔ جہان اب دراز سے ایک ڈبہ نکال کر اس کے اندر رکھی چیزیں الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا۔ دفتن ڈور بیل بجی۔ جہان نے رک کر راہداری کی سمت دیکھا، پھر ڈبہ وہیں چھوڑ کر ادھر نکل گیا۔ شروع کرو حیا۔ پھوپھو نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پلیٹ اسے تھما دی۔ اس نے شکریہ کہہ کر چاول اور تھوڑا سا لوبیا کا مسالہ پلیٹ میں ڈال لیا۔ راہداری کے اس پار جہان کسی مرد کے ساتھ ترک میں کچھ بول رہا تھا۔ دونوں کی مدھم سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ دوسرے ہی چمچ میں وہ پلاؤ اسے مزیدار لگنے لگا تھا۔ ڈی جے ٹھیک کہہ رہی تھی، ان کو وہ کھانا صرف سفر کی متی کے باعث برا لگا تھا۔ پھوپھو، آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ۔
ابھی اس کی بات ادھوری ہی تھی کہ زور سے جہان گرجا، حیا! اس کا چہرہ اور چمچہ ایک دم ساکت ہو گئے۔ بے حد بے یقینی کے ساتھ اس نے گردن موڑی۔ جہان راہداری سے اسے پکارتا چلا آ رہا تھا۔ کیا اس مغرور اور بد دماغ آدمی کو اس کا نام یاد رہ گیا تھا؟ جی، وہ بمشکل بول پائی۔ وہ کچن کے کھلے دروازے سے اندر آیا تو حیا نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں ایک کھلے گلابوں کا سفید بوکے تھا اور اس پر ایک کارڈ تھا۔ کیا تم یہاں رہنے آئی ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑا سختی سے پوچھنے لگا۔ نہیں۔ وہ سانس روکے ان سفید گلابوں کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کے لیے نہیں ہو سکتے تھے، نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر اپنے ویلنٹائن کو میرے گھر کا پتہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے زیر لب ترک میں کسی غیر مہذب لفظ سے اس شخص کو زور سے گالی دی اور گلدستہ اور کارڈ اس کے سامنے میز پر پٹخ دیے۔ نہیں، میں نے نہیں۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے پھولوں کے اوپر سفید کارڈ کو دیکھے گئی جس پہ سفید حروف میں نمایاں لکھا تھا، فار مائی لو حیا سلیمان فرام یور ویلنٹائن۔ اوہ، ویلنٹائن ڈے میں ہفتہ 10 دن باقی تھے۔ اسے یاد آیا، یہ یہاں بھی پہنچ گیا۔ وہ ابھی تک بے یقین اپنا ٹول باکس کھولے اس میں سے کچھ چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ کچن میں شرمندہ سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دفتر میز پہ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، گھر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیا، بیٹھو بچے، پھپھو نے اسے روکنا چاہا۔ میری فرینڈ کال کر رہی ہے پھپھو، وہ باہر آ گئی ہے شاید، چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ حالانکہ پھپھو کی شکل سے ظاہر تھا کہ وہ جانتی ہیں کہ فون اس کی دوست کا نہیں تھا، مگر انہوں نے سر ہلا دیا۔ کہنے کو جیسے کچھ باقی ہی نہیں رہا تھا۔ وہ کرسی دھکیل کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ میز پر سفید گلاب پڑے رہ گئے، ڈور میٹ پر اس کے جوتے یوں ہی پڑے تھے۔ اس نے ان میں پاؤں ڈالے تو دیکھا ایک کاغذ ان پر گرا ہوا تھا۔ حیا جھکی اور وہ کاغذ اٹھا لیا۔ وہ کسی کوریئر کمپنی کی رسید تھی جو شاید غالباً نے دستخط کر کے وہیں پھینک دی تھی۔ وہ رسید الٹ پلٹ کر دیکھتی تیز قدموں سے گیٹ عبور کر گئی۔ وہ پھول آج ہی کی تعریف میں کسی AR نے بک کروائے تھے۔ اسے A سے احمد اور R سے وہ دھیرے دھیرے سڑک کنارے چلنے لگی۔ رسید ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ گھنٹہ بھر پہلے تک خود اس بات سے ناواقف تھی کہ وہ جہانگیر سے آ رہی ہے۔ پھر اس کو AR کو کیسے علم ہوا کہ کیا وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ کیا اس کا تعاقب کیا جا رہا تھا؟ لیکن ایک پاکستانی آفیسر کے ایک غیر ملک میں اتنے ذرائع کیسے ہو سکتے تھے؟ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے اتنی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کون کرے گا؟ وہ کالونی کے سرے پر نصب بینچ پہ بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں برف سے ڈھکی گھاس پر جمی تھیں۔ اسے حالے کے آنے تک یہیں بیٹھنا تھا۔ اگلے ہی روز اس نے ڈورم آفیسر حقان سے بات کر کے اپنا کمرہ بدلوا لیا تھا۔ اب وہ ڈی جے کے کمرے میں منتقل ہو چکی تھی۔ کمرے میں تیسری لڑکی ایک چینی نژاد لنگ تھی۔ اس کا پورا نام اتنا لمبا اور پیچیدہ تھا کہ اس نے یورپ کے لیے اپنا نام چیری رکھ لیا تھا۔ وہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور PhD کر رہی تھی۔ چوتھی لڑکی ایک اسرائیلی یہودی ٹالی تھی، واقعتاً ٹالی کی طرف کی طرح لمبی چوڑی اور گھنگرالے بالوں والی۔ وہ بھی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کے ساتھ والے کمرے کی فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس، وہ ہینڈسم لڑکے جن کا ذکر ڈی جے نے پہلے روز کیا تھا، ان سے گاڑی چھنتی تھی۔ وہ فلسطینی لڑکے اور وہ اسرائیلی لڑکی ہر جگہ ساتھ ساتھ نظر آتے تھے۔ کیمپس کی سیڑھیاں ہوں یا ہاسٹل کا کامن روم، وہ چاروں ایک ساتھ ہی ہوتے۔ ان کے پاسپورٹ چیک کراؤ، یا تو یہ اسرائیلی نہیں ہے یا وہ فلسطینی نہیں۔ اتنا اتحاد اور دوستی، توبہ ہے بھائی۔ ڈی جے جب بھی ان کو ساتھ دیکھ کر آتی یوں ہی کرتی رہتی۔ حیا نے بھی ان لڑکوں کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اسے دیکھنے کا شوق تھا۔ تمام ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس تیر تک پہنچ گئے تھے۔ وہاں کسی کو کسی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نام نہیں معلوم ہوتا تھا، بس یہ فلسطینی ہے یا یہ چائنیز ہے، یہ ڈچ ہے اور یہ پاکستانی ہے۔ ان کو 1 سے 4 مضامین لینے کا اختیار تھا۔ ڈی جے نے 2 لیے جبکہ حیا نے 4 لیے۔ چوتھے ماہ کے اختتام پہ امتحان دینے کی پابندی تھی اور یہ 5 ماہ لازماً وہ ترکی میں گزارنے کی پابند تھی۔ باقی چاہے ہاسٹل میں رہو چاہے نہ رہو، چاہے ساری رات باہر گزارو، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ خوب مزے تھے۔ سبانجی میں کلاس کے اندر لڑکیوں کے اسکارف لینے پہ پابندی تھی۔ تو یہ حال نور کیا کرتی ہوگی؟ حیا نے ڈی جے سے تب پوچھا تب وہ دونوں نماز کے بہانے کلاس میں دکھائی جانے والی ترکی کی تعارفی پریزنٹیشن سے کھسک کر باہر آ گئی تھی اور اب پریئر ہال میں بیٹھی چپس کھا رہی تھی۔ وہ کلاس میں اسکارف اتار کر ہی جاتی ہے، ڈی جے چپس کو اترتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ دونوں چوکڑی مار کر کارپٹ پر بیٹھی تھیں۔ ایک طرف الماری میں قرآن اور اسلامی کتب کے نسخے سجے تھے اور دوسری طرف بہت سے اسکارف اور اسکرٹس ٹنگے ہوئے تھے۔ جینس والی ترکی لڑکیاں اسکرٹ پہن کے نماز پڑھ لیتی تھیں اور پھر بعد میں وہ اسکرٹ وہاں لٹکا کر چلی جاتی۔ استنبول کی ہر زنانہ پریئر ہال میں ایسے اسکارف اور اسکرٹس لٹکے ہوتے تھے۔ مزے کی بات ہے یہ حال نور بھی۔
वो उंगली से पीछे बाल हटाते हुए कह रही थी। उसने भी ब्लू जीन्स के ऊपर गुलाबी स्वेटर पहन रखा था। पाकिस्तान में ताया फुरकान की डांट के डर से वो जीन्स नहीं पहन सकती थी, लेकिन शुगर कि यहाँ वो लोग नहीं थे और वो ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से लुत्फ़अंदोज़ होकर गुजार रही थी। परसों तुम अपनी फूफो के घर गई थी, कैसा रहा ट्रिप? अच्छा रहा। फूफो ने पिलाव बनाया था और वाकई वो इतना बदमज़ा पकवान नहीं है जितना हम समझते थे। मैं तो पहले ही कह रही थी। जब प्रेयर हॉल में खूब बोर हो गई तो बाहर निकल आई। सर्द नर्म हवा धीमी लय में बह रही थी। हरी घास पे सबांजी की गोल सी इमारत पूरे वक़ार के साथ खड़ी थी, जैसे एक गोलाई की शक्ल में बने घर को हैट पहना दी जाए। शीशे के ऊंचे दाखिली दरवाज़ों के सामने सीढ़ियाँ बनी थी। सीढ़ियों के दोनों अतराफ सब्ज़ा फैला था। वो दोनों फाइलें थामे जीने उतर रही थी जब डीजे ने इसका निशाना हिलाया। ये जो आखिरी ज़ीने पे 3 लड़के हैं ना, ये वही फ़लस्तीनी लड़के हैं। देखो टाली भी उनके साथ है। उसने हवास से चेहरे पे आते बाल पीछे हटाए और देखा। वो हैंडसम और खुश शक्ल से लड़के सीढ़ियों के किनारे खड़े बातों में मसरूफ़ थे। आओ इनसे मिलते हैं। मुझे दिलचस्पी नहीं है, तुम जाओ, मुझे ज़रा काम है। वो खट खट जीना उतरते आगे बढ़ गई। डीजे ने इसे पुकारा और वो इन फ़लस्तीनियों की जानिब चली गई थी। और वो यही चाहती थी। डीजे से दोस्ती अपनी जगह, मगर फ़िलहाल वो खूब आज़ादी से इस्तांबुल को खोजना चाहती थी, अकेली और तन्हा।